اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اپنا آپ جاننا اتنا ضروری نہیں جتنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جاننا ضروری ہے. محترم سامعین، ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات مبارکہ کے حوالے سے کچھ پڑھ رہے تھے، جس کے بارے میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے ملنے کے بعد مکی دور میں پہنچ چکے تھے، اور ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے 11ویں سال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 51 سال پورے ہونے کے بعد واقعہ معراج کو پڑھ لیا تھا. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف جب یہی 51 سال ہے، 51 سال ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپسی کے بعد قریش سے مایوس ہو کر کہ یہ اب ماننے والے نہیں ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع اور حج کے دوران باہر سے آنے والے قبائل اور لوگوں کو دعوت تبلیغ شروع کی، اور انہیں ان کے سامنے اپنی بات رکھی کہ میں اللہ کا رسول ہوں. ان میں سے کچھ نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی اور کچھ نے انکار کیا. ان میں مشہور یہ ہے کہ مدینہ منورہ کا جو پرانا نام تھا یثرب، وہاں سے 6 آدمی آئے تھے، قبیلے اوس کے تھے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، نبی کی بات سنی، نبی کی کلام سنی، تو وہ پہچان گئے تھے کیونکہ وہ مدینے کے یہودیوں سے سنتے چلے آ رہے تھے کہ نبی آخر الزمان آئے گا، شکل صورت ایسی ہوگی اور ایسے خاندان اور ایسے قبیلے سے اس کا تعلق ہوگا. تو بلاخر کچھ ہی بندے مسلمان ہوئے اور مسلمان ہو کر واپس مدینہ چلے گئے. پھر جب یہ آدمی 6 آئے تو 7 اور لے کر کے آئے، 12 آدمی آئے، جن میں سے 10 قبیلے اوس کے تھے اور 2 قبیلے خزرج کے تھے، جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مینا کے مقام پر گاڑی کے ساتھ، گاڑی کے بالکل کونے میں یا گاڑی کے بالکل قریب جسے عقبہ کہا جاتا ہے، وہاں پر بیعت کی، اسلام لے کے آئے اور آگے جا کر کے اسلام پلانے کی تہیہ کی، عہد کیا، معاہدہ کیا. اسے بیعت عقبہ اولیٰ کہا جاتا ہے. اور پھر اگلے سال یعنی نبوت کے 13ویں سال میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عمر ہے وہ 53 سال کو پہنچ چکی ہے کہ مدینے سے 72 آدمیوں کا قافلہ آیا، جس میں 70 آدمی اوس کے تھے اور 2 خزرج کے تھے، اور انہوں نے اسلام لایا اور اس کے بعد معاہدہ کیا، عہد کیا، تہیہ کیا کہ ہم ہر قسم کی ذمہ داری کے لیے تیار ہیں، آپ ہمارے ہاں آ سکتے ہیں، ہماری جان، ہماری مال، سب کچھ آپ پر قربان ہے، ہم آپ پر نچاور کرنے کے لیے تیار ہیں. بلاخر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ آپ تم ہجرت کرو، تکلیف آزمائشیں بڑھ چکی ہے، 13 سال برداشت کیے، اب مزید برداشت کرنے کی ہمت اور طاقت نہیں ہے. رب نے راستہ کھول دیا، 6 آدمی اسلام لائے، 12 لائے، پھر 72 ہوئے، اور یہی مدینے میں جانے کا سبب بنا. بلاخر صحابہ کرام چپکے سے، طریقے سے، حکمت عملی کے ساتھ مکے سے نکلے اور مدینہ پہنچے. پھر جب یہ خبر قریش کو پہنچی تو انہوں نے کہا کہ پہلے تو اسلام مکے میں تھا، اب مدینے میں بھی پھیلے گا، چلو ایسا کرتے ہیں کہ یہ محمد کا نعوذ باللہ خاتمہ کرتے ہیں. انہوں نے دار الندوہ میں میٹنگ بلائی، وہاں پر ان کا اجلاس ہوا، قریش کے بڑے بڑے سرداروں نے کیا مشورے دیے. کسی نے کہا کہ میں قتل کروں گا، کسی نے کہا میں قتل کروں گا، کسی نے کیا کہا، کسی نے کیا کہا. بلاخر ابو جہل نے ایک بات کو طے کر لیا اور اس پر انہوں نے گرہ باندھ دیا، عہد کر دیا کہ ہر قبیلے سے ایک نوجوان آ کر کے محمد کے پاس جائیں گے اور رات کے وقت ان کے گھر کا محاصرہ کریں گے، ان کا گھیراؤ کریں گے. جب وہ نیند میں ہوگا تو اس وقت ہمیں موقع ملے گا، ہم انہیں قتل کر دیں گے. لیکن یہ تو ان کی تدبیر تھی، ان کا اجلاس تھا، انہیں کیا پتا کہ رب نے کیا کرنا ہے،
بالآخر جب یہ آئے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا یوں محاصرہ کر لیا، سارے اسلحے کے ساتھ ہے، مسلح ہے، سارے ہتھیار ہے، پاس تیر ہے، سب کچھ پاس موجود ہے۔ نبی اپنے گھر میں ہے، ساتھ چچزاد بھائی ہے، علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ نبی کو رب کی طرف سے وہی آئی کہ وہ آپ کو مارنے کے لیے آئے ہیں، تو آپ ایسا کریں کہ اپنی جگہ پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو سلا دے اور آپ یہاں سے نکل جائیں۔ اب رب کی حکمت عملی کو دیکھیے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اپنے چارپائی سے اور اپنی جگہ پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلا دیا، اور خود وہیں سے سورۃ یاسین شریف پڑھتے ہوئے وہاں سے نکلے۔ صدًا فأغشيناهم فهم لا يبصرون۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باہر کھڑے ہوئے تمام فوج کے اوپر نیند کا غلبہ طاری کیا، ان کی آنکھوں کو بند کیا، ان پر پردہ ڈالا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہوتے ہوئے ان کے درمیان سے یوں چلے گئے اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے، وہیں سے اونٹنی لی، وہیں سے نکلے اور غار ثور پہنچے۔ پیچھے سے جب ان کو پتہ چلا صبح ہوئی، یہ جو علی ہے محمد کہاں گئے؟ اب یہ پریشان ہوئے کہ محمد تو نہیں ہے۔ ان کو اور غصہ آیا، یہ پیش میں آئے، انہوں نے آ کر کے یاد کر لیا کہ اب جو محمد کو ڈھونڈے گا ہم اسے 100 اونٹ انعام دیں گے۔ بالآخر ان کے بڑے بڑے ماہر فراست اور سمجھدار لوگ جو نشانات کو جانتے تھے محمد کے پیچھے گئے، یہاں تک کہ غار ثور کے بالکل منہ تک پہنچے، یوں نیچے دیکھنے لگے تھے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ڈرے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ اسی وقت رب کا کرنا ہوا کہ اسی وقت پرندہ آ جاتا ہے اور وہیں پر گھونسلہ بنا دیتی ہے، انڈے دے دیتی ہے، اور اس کے ساتھ مکڑی آ جاتی ہے، اپنا جال بنا دیتی ہے۔ تو وہ سمجھ لیتے ہیں کہ یار یہاں پر کوئی نہیں گیا، اگر کوئی چلا گیا ہوتا یہ گھونسلہ نہ ہوتا، یہ انڈے نہ ہوتے، اور یہ بنایا ہوا یہ گھر نہ ہوتا، یا اگر کوئی آدمی اندر جاتا ہے یہ تو ختم ہو جاتا۔ بلاخر وہیں پر 3 دن روشی کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق ایک رہنما کی صورت میں مدینہ کی طرف سفر کرتے ہیں، اور 12 ربیع الاول بروز پیر کو قباء پر پہنچتے ہیں۔ قباء کے بچے بچیاں مرد عورتیں سارے استقبال کے لیے کھڑے ہیں، اور بچی اپنے انداز میں استقبال کر رہی ہے اور کہہ علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ایها المبعوث فینا جئت بالامر المطاع۔ تیرے جہاں سے ہم اپنے قافلوں کو رخصت کرتے تھے وہیں سے آج 14ویں کا چاند ظاہر آیا، یعنی محمد آئے، اور کہتے کہ جب تک ہم میں رب کا نام لینے والا ہے اس کا شکر کرنا ہمارے اوپر واجب ہے، اور یہ ہمارے پاس جو آیا ہوا ہے بھیجا ہوا ہے یہ ایسا ہے کہ اس کی لائی ہوئی چیز کی اور حکم کی ہم نے اطاعت کرنی ہے۔ بالآخر یہیں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ ڈالتے ہیں، 15 دن یہیں پر قیام کرتے ہیں، ادھر مسجد کی بنیاد رکھتے ہیں۔ اس رب نے فرمایا فمن اسس بنیانه على تقوى من الله ورضوان خیر ام من اسس بنیانه على شفا جرف نهار فانهار به في نار جہنم۔ ادھر مسجد کی تعمیر کرتے ہیں، مسجد کی بنیاد رکھتے ہیں، اس کا نام رکھتے ہیں مسجد قباء۔ رب نے اسے قرآن میں فرمایا یہ وہ مسجد ہے جس کی بنیاد تقویٰ پر رکھی گئی ہے۔ اور ادھر سے پھر 15 دن کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف چلتے ہیں، اور مدینے میں پھر ان کا کیسے استقبال کیا جاتا ہے انشاءاللہ وہ کل آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ ایک بات اپنے ذہن میں یاد رکھیے گا کہ یہ ہجرتی مدینہ یہ ہجری سال کی ابتدا ہے، جو ہجری سال ہے اسلامی سال ہے، ربیع الاول ربیع الثانی، یہ محرم صفر یہ عید یہ رمضان یہ سارے مہینے اور ان کا گننا ان کا شمار کرنا روزے رکھنا نماز وغیرہ اسی طرح چاند کو دیکھنا یہ سب کچھ جو ابتدا ہے اسلامی سال کی کیلنڈر کی وہ اسی ہجرت سے ہے۔ ہجرت کے بعد اس کا نام ہجری سن رکھا گیا ہے۔ تو انشاءاللہ یہاں تک ہم پہنچ گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد جو 13 سالہ زندگی تھی، 1 سے لے کے 3 سال تک خاموش دعوتی تبلیغ، 3 سے لے کے پھر 10 تک یہ اعلانیہ دعوتی تبلیغ، اور 10 سے لے کے 3 تک یہ بیرونی دعوتی تبلیغ، اور پھر ہجرت کر کے مدینہ
منورہ پہنچائے. کل انشاءاللہ آپ کے سامنے مدینہ منورہ کی حالات اور نبوت کی بعد جو مکی زندگی کا 10 سالہ دور ہے وہ آپ کے سامنے ذکر کروں گا. تو اللہ تبارک و تعالی مزید پڑھانے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر.